الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ذیلی حلقوں میں 12 دینی کام کیے جاتے ہیں اپنی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے، مساجد کو آباد کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے۔ 5 روزانہ، 5 ہفتہ وار، 2 ماہانہ۔ جو روزانہ کے 5 دینی کام ہیں آپ بھی دہرائیں۔ فجر کے لیے جگائیں، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، مسجد درس، مدرسۃ المدینہ بالغاً چوک درس، اور 5 کام ہیں ہفتہ وار اجتماع، یوم تعطیل اعتکاف، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ اور علاقائی دورہ۔ اور 2 دینی کام جو ہیں یہ ماہانہ ہیں، منتھلی ہیں، نیک اعمال اور مدنی قافلہ۔ ابھی انشاءاللہ ہم نیک اعمال کے تعلق سے سنیں گے۔ یہ 12 دینی کاموں میں 12واں دینی کام ہے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہ العالیہ نے نفس و شیطان کے دھوکے اور فریب سے باخبر رہنے کا جو آسان طریقہ متعارف کروایا، اسے نیک اعمال کا نام دیا جاتا ہے۔ نیک اعمال پر عمل پابندی سے مراد نفس کا محاسبہ کرنا، جائزہ لینا۔ فکر مدینہ پہلے اس کو کہتے تھے، پھر محاسبہ اس کے لیے لفظ طے ہوا، اور اب کہا جاتا ہے جائزہ لینا۔ یعنی روزانہ ڈیلی یہ دیکھنا ہے کہ آج کیا کیا، کیا نیکی کے کام کر کے قرب خداوندی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پر عمل کی کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ بنیادی نیت اللہ کی رضا، حصول ثواب، پھر نیکیوں پر استقامت پانا، گناہوں سے بچنا۔ اس نیت کے ساتھ نیک کام کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ کی 1 تاریخ کو جمع کروانا۔ اگر نمایاں تعداد میں نیک اعمال پر عمل ہوا تو ریا کے حملوں سے بچنے کے لیے بلا ضرورت کسی پر عدد ظاہر نہیں کروں گا کہ 70 نیک اعمال پر میرا عمل ہے، 72 پر عمل ہے، 69 پر عمل ہے۔ جن کا عمل کم ہو اس کو حقیر جاننے سے بچوں گا۔ اللہ جانتا ہے کہ 1 عمل والا مقبول ہے یا 72 والا مقبول ہے، ہم نہیں جانتے۔ جن نیک اعمال پر مسلسل کمزوری ہو اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ یہ نیک اعمال کا جو انداز دعوت اسلامی میں ہے، جائزہ لیا جاتا ہے، اور تو کیا یہ بزرگوں سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ قرآن و حدیث میں کوئی اس کا ثبوت ملتا ہے؟ تو دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ جائزہ لیا جاتا ہے نا، کون سی نیکی کی، کون سی رہ گئی۔ تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 1 ساعت کی فکر بہت سے ذکر سے بہتر ہے، مگر فکر سے مراد سوچنا ہے۔ کیا سوچیں؟ رب کی عظمت، زمین و آسمان، ہر شے میں رب کے جلوے، وہ غور سے دیکھیں، عبرت کی نگاہ سے دیکھیں تو نظر آئے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف پر غور کریں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تو اس پر غور کریں۔ اس آیت کریمہ کے تحت یہ لکھا گیا، اپنے گناہ سوچنا، یہ سب ان چیزوں میں داخل ہے۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو دنیا میں اپنا حساب کرتا رہے گا اس کے لیے آخرت کا حساب
آسان ہوگا۔ لہٰذا جب گناہ کرنے لگو، مفتی صاحب فرماتے ہیں تو سوچ لو رب ہمارے اس گناہ کو دیکھ رہا ہے۔ کنز العمال کی حدیث پاک، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر، محاسبہ کرنا، جائزہ لینا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا کہ آپ روزانہ اپنا جائزہ فرمایا کرتے، رات آتی تو پاؤں پر درہ یعنی کوڑا مار کر فرماتے، بتا آج تو نے کیا 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 ہے۔ نیک اعمال کے 8 مقاصد: نمبر 1 تلاوت قرآن پاک کا پابند بنانا، نمبر 2 اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، شریعت پر عمل کرنے اور سنتوں کا پیکر بننے کا جذبہ پیدا کرنا، نمبر 4 گناہوں کے دلدل سے نکالنا اور عبادت گزار بنانا، 5 دلوں میں عشق مصطفیٰ اور اولیاء کرام کی محبت پیدا کرنا، 6 عقائد کی مضبوطی اور ایمان کی حفاظت کرنا، 7 اخلاق سنوارنا اور خوف خدا پیدا کرنا، 8 فضول کاموں اور فضول باتوں سے بچنا اور بچانا۔ نیک اعمال پر عمل کرنے کے فوائد کیا ہوں گے؟ یہ 6 فوائد کم از کم یہاں لکھے ہیں۔ امراض سے حفاظت، فرائض کے ساتھ ساتھ مستحبات پر عمل کی ترغیب، تہجد کی سعادت اور نورانی چہرہ، صحت مندی، ہائی بلڈ پریشر میں کمی، فولیکلیٹس باربی نامی بیماری سے عافیت۔ نیک اعمال پر عمل کے 4 فوائد۔ نیک عمل نمبر 2 کے مطابق نماز کی برکت سے بندہ دماغی، اعصابی، نفسیاتی امراض، جوڑوں کے درد، معدے کے السر، شوگر، فالج، بلڈ پریشر، آنکھوں گلے کے امراض سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ نیک عمل نمبر 33 اس کے مطابق تہجد کی نماز پڑھنے سے بڑھاپے کا دیر سے آنا اور چہرے کا نورانی ہونا شامل ہے۔ نیک عمل نمبر 21 اس کے مطابق فجر کے لیے جگاتے ہوئے پیدل چلنا، صحت مندی کی علامت، پیدل چلنا، مختلف بیماریوں، ہارٹ اٹیک، فالج، لکوہ، دماغی امراض، ہاتھ پاؤں، بدن کا درد، زبان اور گلے کی بیماریاں، منہ کے چھالے، سینے اور پھیپھڑوں کے امراض، سینے کی جلن، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، جگر اور پتے کے امراض وغیرہ سے بچانا۔ نیک عمل نمبر 55 یہ ہے امامت سجانا۔ انشاءاللہ اس سے سر درد سے حفاظت ہوگی، دماغ کو تقویت پہنچے گی، حافظہ مضبوط ہوگا، دائمی نزلہ نہیں ہوگا۔ داڑھی شریف رکھنے سے فولیکلیٹس باربی نامی بیماری سے عافیت رہتی ہے۔ تو نیک اعمال پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ جائزہ لینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جس کو پہلے محاسبہ اور فکر مدینہ کہا جاتا تھا۔ وہ لفظ چونکہ قدر مشکل تھے، ہر ایک کو سمجھنا آسان نہیں تھا، جائزہ اس لیے کیا گیا۔ نیک اعمال کے رسالے میں ہر نیک عمل کے نیچے 30 دنوں کے خانے دیے گئے۔ روزانہ وقت مقررہ پر جائزہ لے کر خانوں کو پر کرنا، کن کن نیک اعمال پر عمل ہوا، نیک عمل سوال کے نیچے دیے گئے خانے میں رائٹ کا نشان لگانا۔ جن نیک اعمال پر عمل نہیں ہوا ان نیک اعمال پر 0 کا 0 کا نشان لگانا۔ یہ طریقہ ہے جائزہ لینے کا۔ جائزہ لینے میں سستی ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر 1 ہم نے اس کا وقت مقرر نہیں کیا، تو جن کو سستی ہوتی ہے وہ وقت مقرر کریں، انشاءاللہ الکریم وہ وقت مقرر ہو جائے گا۔ اور اگر 40 دن بتکلف اس پر عمل کیا تو پھر یہ ہماری عادت میں شامل ہو جائے گا۔ نمبر 2 طے شدہ وقت پر نیک اعمال کا رسالہ ہی نہیں ہے، پین پینسل ہی نہیں، تو یوں بھی سستی ہو جاتی ہے۔ نفس و شیطان کے رکاوٹیں تو ہیں ہی، ہمارے امتحان ہے کہ وہ حائل ہوتے ہیں نیک کاموں میں، اور مصروفیت ہوتی ہے تو طے شدہ وقت پر جائزہ نہیں کیا جاتا۔ امیر اہل سنت اس بارے میں مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں، نیک اعمال کا رسالہ نیک بننے کا نسخہ ہے، انہیں ساری زندگی کے لیے اپنائیے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ حرمین طیبین میں بھی اپنے اوقات حتی الامکان نیک اعمال کے مطابق گزاری۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کے بغیر آدمی ادھورا ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نیک اعمال جنت میں جانے کا نسخہ ہے، ان پر عمل کرنے والے کا کردار ستھرا ہو جائے گا اور نیک نمازی بن جائے گا۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نیک اعمال کا حقیقی عامل ہزاروں لاکھوں میں پہچانا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ نکھرا نکھرا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو نیک اعمال پر عمل کرتے ہیں امیر اہل سنت انہیں دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ مثلا یا رب مصطفیٰ جو تیری رضا کے لیے نیک اعمال کے مطابق عمل کرے اسے اس سے پہلے موت نہ دے جب تک وہ مدینہ نہ چوم لے۔
امیر اہل سنت نیک اعمال کے عاملین کو دعا دیتے ہیں، یا اللہ جو کوئی سچے دل سے نیک اعمال پر عمل کرے، روزانہ جائزہ کے ذریعے رسالہ پر کرے اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیا کرے، اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک کلمہ نہ پڑھ لے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنی پیاری دعائیں ہیں، اور امیر اہل سنت کی دعائیں ملیں گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے سے ماخوذ مدنی پھول، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے والا فضولیات سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، ہمارے گناہوں کا علاج جائزہ ہے۔ نمبر 3، مدنی قافلے اور نیک اعمال عبادت ہی عبادت ہیں۔ نیک اعمال چل مدینہ کے مدنی قافلے کی سوغات ہیں۔ نیک اعمال کا ہر سوال یقیناً امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش ہے۔ دعوت اسلامی نیک اعمال کی تحریک ہے۔ نیک اعمال کا ہدف کیا ہے؟ فی ذیل کا 26 رسالے تقسیم کرنے ہیں کم از کم، اور 12 کم از کم وصول کرنے۔ تقسیم سے وصولی کی تعداد کم ہی ہوتی ہے۔ نیک اعمال کی شرعی احتیاطیں، نیک اعمال کا عامل بنانے میں اصرار نہ کرنا۔ نمبر 2، طلبہ اور اجیر اسلامی بھائیوں کا نفل روزہ رکھنے میں احتیاط کرنا۔ طلبہ ہیں تو ان کی تعلیم متاثر نہ ہو جائے نفل روزے کی وجہ سے، اور جو اجیر اسلامی بھائی ہیں تو جن کاموں کا اجارہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ ان کے روزے کی وجہ سے جن کاموں کا ان پر کرنا واجب ہے اجارے کی بنا پر، تو ان سے کہیں وہ غفلت نہ ہو جائے۔ نیک اعمال پر عمل پر مبالغہ آرائی سے بچنا ہے۔ جائزے کے لیے اب قلم مانگتے پھر رہے ہیں، وہ سوال نہ کیا جائے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں جو یہ 4 کام پابندی سے کرے وہ میرا محبوب ہے۔ روزانہ کم از کم 12 بار لکھ کر گفتگو کرے، روزانہ کم از کم 12 بار اشارے سے گفتگو کرے، روزانہ کم از کم 12 بار سامنے والے کے چہرے پر نظریں گاڑے بغیر گفتگو کرے، ہر ماہ کم از کم 63 نیک اعمال پر عمل کرے۔ یہ نیک اعمال IT ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی ان کی طرف سے اس کی ایپ بنائی گئی ہے۔ یہ نیک اعمال کی اپلیکیشن جو ہے یہ موبائل میں اگر ڈاؤن لوڈ ہو تو رسالہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ موبائل کی بہت ہم حفاظت کرتے ہیں، قیمتی چیز ہے، تو یہ محفوظ رہے گا۔ اچھا، بعض اوقات قلم مس پلیس ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے، تو اس میں قلم کی حاجت نہیں، تو رسالہ گیلا ہو جاتا ہے یا تو یہ اس میں یہ آسانی ہے، محفوظ رہتے پچھلی بھی کارکردگی۔ تو اس کی ترکیب کی جائے۔ اگر ہم نہیں جانتے تو کسی جاننے والے سے پوچھ لیں کہ اس کو کس طرح یوز کرنا ہے۔ ایک آدھ مرتبہ پوچھنا پڑے گا، پھر آپ یوز ٹو ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر خیر ہی خیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔